آقا کے شہر میں پہنچے، اللہ توفیق دے۔ دیکھو وہاں پر آدمی جیسے ہی اترتا ہے اور اترنے کے بعد پھر انگڑائی لیتا ہے، دھوپ ہوتی، ارے یار کیا مدینے میں گرمی ہے، آتے سے شکایت شروع کی۔ کس نے بلایا تھا آپ کو؟ کیوں آئے تھے یہاں؟ مدینہ منورہ کی گرمی کو نام رکھنے کے لیے؟ نہیں، وہاں کے موسم کو بھی نام نہیں رکھنا۔ آقا فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ کی گرمی پہ صبر کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہاں کی کوئی چیز کھاؤ تو اس میں نام مت نکالو، کوئی چیز اگر کھٹی لگے معاذ اللہ اس کو کبھی کھٹا نہیں کہنا۔ ایک بزرگ گئے مدینہ منورہ کی دہی ایک چمچہ منہ میں ڈالا، کہا او مدینہ کی دہی بڑی کھٹی ہے۔ آقا رات میں خواب میں آ کے فرماتے ہیں میرے شہر کی دہی کھٹی لگتی ہے اور جہاں میٹھی ملتی ہے وہاں چلا جا یہاں سے۔ اس لیے وہاں کی کسی چیز کو نام نہیں۔ مدینہ منورہ کے جو مقامی لوگ ہیں، پراپر جو لوگ ہیں مقامی لوگ، ان مقامی لوگوں کو ستانا نہیں، ان کو گالیاں نہیں دینا، ان کو نام نہیں رکھنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا۔ اگر جو پراپر مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، جو وہاں کے واقعی مقامی ہیں، جو آئے بعد میں ان کی بات نہیں، جو واقعی مقامی ہیں وہاں کے مدنی ہیں جو لوگ، اگر ان سے سودا سلف بھی لینا تو بہت زیادہ ان سے زگ نہیں کرنا۔ یہ آداب ہے مدینہ منورہ کے۔ کچھ پیسے یہ سوچ کے زیادہ دے دینا کہ یہ حضور کے پڑوسی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے پڑوسی ہیں۔ وہاں کے کبوتروں کو نہیں ستانا، وہاں کے کبوتروں کو نہیں اڑانا، ان کو دم ڈاٹی نہیں دینا، وہاں کے کبوتروں کا بھی احترام کر، وہاں کے کبوتروں کا بھی احترام کرنا، وہاں کے جانوروں کا بھی احترام کرنا، یہ آداب ہے مدینہ منورہ کے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جب وہ اللہ کسی کو توفیق دے تو لوگ بغیر چپل کے یا موزے پہن کے گھومتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن چپل بھی پہننا وہاں جائز ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، حرم سے چپل پہن کے نکلتے ہیں اور یہ پٹاخ سے چپل چھوڑی، کھڑے کھڑے ایسے چپل چھوڑ دیتے ہیں، پٹ سے آواز آتی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر چپل رکھنا ہو دھیر سے رکھیں، یوں بھی چپل انڈیا میں بھی دھیر سے رکھنے کے حکم ہے، چپل بجانے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں تو چپل دھیر سے رکھیں۔ اس کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ آپ کے اعمال کو برباد نہ کر دیں، اس کا خیال کریں آپ۔ تو بہرحال آپ اپنے کمرے پر جائیں۔ اگر مکے میں ہم نے کیا سکھایا تھا کہ آرام کر کے فریش ہو کر پھر عمرہ کے لیے جائیں، لیکن یہاں یہ کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے، کوشش کریں جتنی جلد ہو سکے حضور کی بارگاہ میں جانے کی۔ اگر بہت زیادہ تھکن نہیں ہے تو غسل کریں، سرما لگائیں، عطر لگائیں، اپنی طاقت کے مطابق قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس کے مطابق قیمتی سے قیمتی اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اس لیے کہ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ آدمی جتنے بڑے میزبان کے گھر جاتا ہے اتنا زیادہ اہتمام کر کے جاتا ہے نا۔ اب ان سے بڑا میزبان کون ہوگا، اس بارگاہ سے بڑھ کر کس کی بارگاہ ہوگی؟ تو اس لیے آپ کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے یہ بات نہیں کہی۔ دراصل بات یہ ہے، مکہ میدان محشر کی طرح ہے اور مدینہ منورہ جنت کی طرح ہے۔ محشر میں سب ایک جیسے ہیں اور مدینہ منورہ میں اور جنت میں رتبے کے مطابق ہیں۔ جنت میں سب رتبے کے مطابق ہوں گے نا، تو ایسے ہی مدینہ منورہ میں بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی آؤ تو اچھے سے آؤ، تو اللہ نے توفیق دی ہے تو قیمتی سے قیمتی لباس پہنو، عید پہ جو پہنتے اس سے اچھا پہنو، کیونکہ آج آپ کے لیے عیدوں کی عید آ گئی ہے۔ یہاں ہر دن عید ہے، یہاں ہر رات شب برات ہے۔ غسل کر کے کپڑے پہن کے نہا دھو کے ہو سکے تو سر پہ امامہ سجائیں، حضور کی سنت ہے، حضور بہت خوش ہوتے ہیں۔ امامہ باندھ کے 2 رکعت پڑھو تو 70 کا ثواب ملتا ہے، تو ہو سکے تو سر پہ امامہ باندھے، جیسے بھی باندھ سکتے ہیں، امامہ شریف، آنکھوں میں سرما، عطر، اور اس کے بعد پھر حضور کی بارگاہ کی طرف چلے، نظریں نیچی کر کے بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے یہاں تو دیوانگی کا ماحول تھا، با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار۔ اللہ کے یہاں تو دیوانگی کر رہے تھے، لبیک پڑھ رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، آئیں بھر رہے تھے، لیکن یہاں ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں تو بہت ادب سے ہاتھوں کو باندھ کر، نظروں کو جھکا کر ادب کے ساتھ چلیں، کسی کو نہیں دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے عشق پہ، آپ کی محبت پہ جتنا آپ ادب کرو گے، جتنا ادب کرو گے اتنی نعمتیں پاؤ گے۔ مانگنے سے جتنا نہیں ملتا اتنا ادب سے ملتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں پھر سر جھکائے ہوئے پہنچیں، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں، دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ۔ اگر شوق اجازت دیتا ہے تو پہلے 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھ لیں، اور اگر زیادہ تڑپ ہے تو پھر باب السلام وہاں بھی ہے، تو باب السلام سے
آپ داخل ہوں، ابھی حاضری کے لیے وہ پورا پیسج کھلا رہتا ہے، پہلے وہاں نماز ہوتی تھی، اب حاضری کی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جو مزار اقدس ہے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، اور جو ہے وہ ایک گلی جیسے بنی ہوئی ہے، اسی میں آپ کو کھڑے رہنا ہوتا ہے اور حاضری دینا ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ پہلے باب السلام پر آئیں اور آقا سے اجازت طلب کریں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر اس کے حضور اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں، اور پھر تھوڑا وقفہ لیں، چند سیکنڈ رکیں، اور پھر دل میں یہ تصور کریں کہ حضور نے اجازت دے دی ہے، اور پھر اندر داخل ہوں، پھر نظریں جھکا کر یہ سوچ کر کہ ایک مجرم جو اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں چلیں، اور جانے کے بعد سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اب جو سنہری جالیاں ہیں اس میں آپ کو پہلے 2 سوراخ ملیں گے، وہ 2 سوراخ خالی ہے، وہاں پر کسی کا مزار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا سوراخ ملے گا، اسی کو مواجہ شریف کہتے ہیں، وہی حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے۔ جالیاں شریف ہیں یا نہیں بنائی، نہیں لائی، بہرحال وہ آج آنی تھی لیکن نہیں آ سکی۔ ہاں جی ہاں، جزاک اللہ، ہاں وہ اگر آ جائے تو ابھی بتا دیتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، آپ مل کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام اجمعین۔ جالیہ شریف کی وہ تصویر آتی ہے، آپ آگے کی گفتگو سماعت کریں۔ تو وہ جو گول بڑا دائرہ ہے وہ مواجہ شریف ہے، لیکن حقیقت میں لوگ اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، لیکن اصل حضور علیہ السلام کا جو چہرہ ہے نا وہ بالکل اس بڑے دائرے کے بازو میں ایک چاندی کا پترا ہے، پیلر جیسا بنا ہوا ہے۔ اصل میں حضور کا چہرہ انور وہاں ہے، وہ سوراخ سے بالکل لگ کر وہیں پر کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ کر، نظریں جھکا کر، اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر آقا کی بارگاہ میں کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جتنے صیغوں سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، سلام عرض کریں آقا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد پھر جن جن لوگوں نے سلام کہا ہے اگر وہ یاد ہو تو آپ ان کی طرف سے سلام پیش کریں، اور اب وہاں ہٹنے سے پہلے حضور سے عرض کریں نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یعنی اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہیں یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کریں، میرے ماں باپ کی شفاعت کریں، حضور سے شفاعت کا سوال کریں، بھولیں نہیں۔ اصل چیز وہاں 2 ہے، ایک سلام کرنا، دوسرا شفاعت کا سوال کرنا، حضور سے شفاعت، اور پھر اس کے بعد جن جن کو کے نام یاد رہیں، جن کا آپ سلام کہنا چاہیں سلام کہیں، اور اگر یاد رہے تو مجھ گنہگار عاصی کا بھی حضور کی بارگاہ میں بصد احترام سلام عرض کریں، میرے لیے بھی شفاعت کا سوال کریں کہ آپ کا ایک سگ ہے، آپ سے اس نے شفاعت کی بھیک مانگی ہے، اللہ کرے آپ کی مانگنے کے صدقے مجھے بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، آپ سب کو شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا اس کے جسٹ بازو میں چھوٹا سا سوراخ ہے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا مزار ہے، ان سے کہیں السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر تھوڑا ہٹ کر السلام علیکہ یا سیدنا عمر بن الخطاب، اور پھر اس کے بعد اگر اور وقت رہا تو حضور کی بارگاہ میں پھر واپس کھڑے ہو کر آپ درود شریف پڑھیں، ہو سکے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ کر پھر اس کے بعد 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اس کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دیکھیے ادھر نہ ادھر نہ ادھر ادھر ادھر، ہاں جی دیکھیے یہ جو ہے نا یہ جو سوراخ ہے بڑے والا، یہ اس سے جو لگ کر یہ پیلر ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس یہاں ہے، یہ عام طور پہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہمارے علماء نے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے، یہ جگہ ہے، اور یہاں سیدنا صدیق اکبر، یہاں سیدنا فاروق اعظم، ادھر کے 2 سوراخ خالی ہے، ادھر کے 2 سوراخ خالی ہے، اور اس کے بعد اور یہ آیت کریمہ ابھی بھی لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں، یہ یہاں کھڑے ہو کر خبردار خبردار جالی چھونے کی کوشش نہ کریں، اور وہاں پر زیادہ چلا کر کچھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بالکل دھیرے بھی نہیں کہ آپ کو سنائی نہ دے، اور اتنی زور سے بھی نہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو، بلکہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچ جائیں، پھر آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھے، جو دعا کرنا ہے کریں، اور پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ ایسی ہاتھوں کو باندھ کر کے نکل جائیں، جالی کی طرف پیٹ نہ کریں۔
حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک وقت کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، تو منصور کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ حضور کے روضے کی طرف رک کر کے دعا کروں یا پیٹ کر کے؟ امام مالک نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یہاں پیٹ کیسے کی جا سکتی ہے؟ پوری کوشش کریں کہ کسی بھی حالت میں حضور علیہ السلام کے روضے اقدس کی طرف پورے سفر میں کبھی پشت نہ ہو، پیٹ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اب جب وہ آپ نے حاضری دے دی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ پستہ کلر کا جو قالین بچھا ہوا ہے نا، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور اوپر تھوڑا اوپر ماشاءاللہ، یہ اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ میں پورے سفر میں کوشش کرے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، تو وہاں اگر اور موقع ملے مزید تو اچھی بات ہے۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ پردہ لگا دیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پبلک کو اندر داخل کرتے ہیں، پھر نکالتے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پردہ ہٹتے لوگ چلا کر کے خوب زور سے بھاگتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کریں، لوگ بھاگتے ہیں چلا کر کے، آپ نہیں بھاگیں۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا مستحب عمل ہے اور حضور کا ادب کرنا فرض ہے، تو ایک مستحب عمل کے لیے فرض کو ترک نہ کریں، دھیرے سے ملیں، جگہ مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، لیکن بھاگ دوڑ نہ کریں۔ اس کے بعد ہو سکے تو یہ حضور علیہ السلام کا محراب ہے، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے کھڑے ہو کر کے، تو حضور علیہ السلام کے جہاں پیر ہوتے تھے، یہ اصل میں ٹرکی حکومت نے، یہ حرم جو پرانا حرم ہے یہ ٹرکی حکومت نے بنایا ہے، اور جہاں حضور علیہ السلام کا سر انور رہتا تھا وہاں ان لوگوں نے دیوار بنا دی ہے، اور جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے وہاں محراب رکھا، یعنی اب جو سجدہ کرے گا تو حضور کے قدموں پہ سجدہ کرے گا۔ تو یہ جگہ جو ہے وہ حضور کے قدمین شریفین یہاں رہتے تھے، تو ہو سکے تو یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، بہت یعنی حضور کے جہاں قدم رہتے تھے وہاں آپ کو سر رکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ممبر حوض کوثر پر ہے، تو ممبر کے پاس بھی 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کریں، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ستون ہے، ستون حنانہ، ستون ابو لبابہ، ستون عائشہ، ستون سریر، یہ ستون وفود، ستون حرس، یہ مختلف ستون ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو وہاں بھی نمازیں پڑھیں۔ یہ ستون ابو لبابہ وہ ستون ہے کہ اس کو ستون توبہ بھی کہتے ہیں، اگر کوئی وہاں پہ 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کو ستون توبہ کے بعد ستون ابو لبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان سے حضور ناراض ہو گئے تھے کسی چیز پر، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی ستون سے باندھ دیا تھا کہ اگر حضور مجھے نہیں کھولیں گے تو میں ایسی بغیر کھائے پیے مر جاؤں گا، تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو کھولا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، تو اس کو ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی شریف میں بہت سی زیارتیں ہیں، جب یہ آقا علیہ السلام کا یہ روضہ اس طرف ہے، اس کے بالکل جسٹ سامنے آپ بالکل اخیر تک جائیں گے، وہاں باب صدیق ہے، تو وہی صدیق اکبر کا گھر تھا، ابھی بھی حوضہ صدیق اکبر وہاں پر موجود ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو گویا آپ صدیق اکبر کے گھر میں بیٹھیں گے۔ اس طرح اور بھی پھر صحابہ کے مکانات ہیں، لیکن وہ سب مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو روضہ اس طرف ہے، اس کے جسٹ پیچھے روضہ شریف کے کا پچھلا حصہ، یہ سنہری جالی ہے، اس کے بیک سائڈ میں تو وہاں ہری جالیاں ہیں، اور وہاں پر پیتل کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو مصلی تہجد کہتے ہیں، محراب تہجد کہتے ہیں۔ تو وہاں پر حضور علیہ السلام نماز تہجد ادا فرماتے تھے، اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، تہجد اگر پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی سعادت۔ پھر اس کے جسٹ بہت پیچھے ایک اوٹا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں اصحاب الصفہ کا چبوترا کہتے ہیں، وہاں پہ غریب صحابہ بیٹھتے تھے، غریب صحابہ، اور وہ بھوکے رہتے تھے، حضور ان کو کھلاتے تھے، ان کے بدن پہ کپڑے نہیں رہتے تھے، حضور ان کو کپڑے عطا کرتے تھے، حضور ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کا تصفیہ فرماتے تھے، تزکیہ فرماتے تھے، وہاں پر وہ 70 کم و بیش رہتے تھے۔ اب بھی مدینہ منورہ کے اکثر فقیر رمضان شریف میں وہیں آ کر کے بیٹھتے ہیں، اس لیے جن لوگوں کو بھیک دینا ہوتی ہے اب بھی یعنی وہ سلسلہ صفہ پر فقیروں کا جاری ہے۔ میں بھی جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کا وقت نکال کر، حالانکہ وہ تھوڑا سا اونچا ہے لیکن اس پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مدینہ منورہ کا فقیر سمجھ کر وہاں
پورے سفر میں ایک مرتبہ 2-4 منٹ کے لیے ضرور بیٹھ جاتا ہوں کہ یہاں حضور کے قریب صحابہ بیٹھتے تھے، منگتے بیٹھتے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہتا ہوں حضور اس وقت کے غریبوں کو نوازتے تھے، ایک غریب اور آیا ہے، ادھر بھی نظر فرما دیں۔ تو آپ بھی جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھیں اور پڑھ کر کے حضور سے کہیں یا رسول اللہ غریب آیا ہے، غریب پرور آ کر نظر کرم فرما دیں۔ تو جیسے صفہ کے غریبوں کو نوازتے تھے انشاءاللہ آپ کو بھی نوازیں گے۔ اور وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ عورتوں کو موقع ملتا ہے روزانہ صبح کے وقت اور روزانہ رات کے وقت، عورتیں بھی حاضری دے سکتی ہیں اور وہ ان کے لیے بھی ریاض الجنہ کھولا جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں عورتیں جاتی تو بہت چلاتی ہیں، بہت چلاتی ہیں، ان کے چلانے کی آواز پورے حرم میں گونجتی ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہاں تو روتی تھی گڑ گڑاتی تھی، یہاں دوسروں کو دیکھ کر انہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ آپ نہیں چلائیں، ریاض الجنہ میں جگہ نہیں ملتی ہے نہ ملے، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، حضور کا ادب کرنا فرض ہے، اس لیے اگر آپ کو نہیں جگہ ملتی نہیں جائے۔ الحمدللہ یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرماتا ہے کہ میں کوشش ہی نہیں کرتا کہ ریاض الجنہ میں جاؤں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ میں جہاں ہوں مجھے حضور دیکھ رہے ہیں، نواز رہے ہیں، کیونکہ آواز نکال کے لڑ بھیڑ کر دھکا بکی کر کے جانے سے اچھا ہے کہ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اگر آرام سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حالانکہ پہلی مرتبہ جانے میں شوق رہتا ہے، لیکن اگر آپ آرام سے بھی جائیں تو آپ کو انشاءاللہ وقت مل جائے گا، جگہ مل جائے گی، لیکن دھکا بکی چیخ پکار نہ کریں۔ عورتیں بہت چلاتی ہے، اور یہ ایک بات اور اہم خاص بات جس کو کہنا چاہتا تھا لیکن ذہن سے نکل گئی تھی، اس کو زور دے کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے آپ کے ایمان کا واسطہ، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں حاضری دیتے ہیں ایسے جھانکتے ہیں اندر، آپ کی جرت ہے آپ حضور کے گھر میں جھانک رہے ہیں، آپ کون ہیں میں کون ہوں؟ جہاں جبریل پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں وہاں آپ جا کے اندر جھانک رہے ہیں، جھانکنا بے ادبی۔ حضور فرماتے ہیں جو تمہارے گھر میں جھانکیں اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کی آنکھ میں نیزہ ڈال دو، تم پہ کوئی جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ حضور کو جھانکنا بہت برا تھا، جس طریقے سے ظاہری حیات میں حضور کے احکام تھے آج بھی حضور کے احکام وہی ہے، اس لیے اندر نہ جھانکے۔ اور اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ویڈیو کالنگ چالو کر دیتے ہیں اور سنہری جالوں کے سامنے کھڑے لے لے تے بھی دیکھ لے سلام کر لے، ارے کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ آپ حضور کی بارگاہ کے اندر ویڈیو کالنگ کر کے اس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیلفی لے حضور کی جالوں کے سامنے کھڑے یوں سیلفی لے رہے ہیں، اس لیے آپ آئے تھے؟ ارے وہاں تو سانس روک کر حضرت بایزید بستامی جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ولیوں میں اللہ نے، ولیوں میں حضرت جنید کو وہ مرتبہ عطا، حضرت بایزید کو مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں ہی مرتبہ عطا کیا، وہ مرتبہ اللہ نے حضرت بایزید کو ولیوں میں عطا کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی جب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے تو 1 سیکنڈ کھڑے ہو کر آپ ہٹ گئے پھر نکل گئے، کہا بایزید حضور سے اتنا عشق کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور پھر ہٹ گئے، کچھ دیر تو کھڑے رہتے حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت بایزید کہتے ہیں جتنی دیر تک اپنی سانس روک سکتا تھا بس اتنی دیر تک میں کھڑا رہا، حضور کی بارگاہ میں سانس لینے کو بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے میں وہاں سانس نہیں لے سکتا۔ یہ ادب تھا، لوگ سیلفی لیتے ہیں، ویڈیو کالنگ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ جالیاں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اعمال برباد نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ وہاں روضے انور کو پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں فوٹو لیے جاتے ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک توفیق دے، لوگوں کو اچھی توفیق دے۔ گنبد خضرا کی طرف پشت کر کے آپ نے تاج محل سمجھا ہے، گنبد خضرا لوگوں نے تاج محل سمجھا ہے، سوچیں تو صحیح، ہم وہاں پکنک کے لیے گئے ہیں، کس لیے گئے؟ اس لیے اپنی جہنم اپنے سر پر نہ ڈالیں، عذاب مول نہ لیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام حضور علیہ السلام کا مزار اقدس بننے سے پہلے جب نخلستان سے گزرے تو آپ نے گردن جھکا لی اور آپ تخت سے نیچے اتر گئے۔ کسی نے کہا آپ یہاں تخت سے نیچے کیوں اترے؟ کہا یہاں آخری نبی کا مزار بننے والا ہے، ابھی مزار نہیں بنا تو یہ ادب ہے۔ آپ سوچو آج تو حضور علیہ السلام کا مزار اقدس بن چکا ہے، حضور یہاں جلوہ فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کے آتے تھے تاکہ آواز بلند ہو، یہ سب کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ حاضری کا، لیکن یہ کہ موبائل کا استعمال سنہری جالیوں کے سامنے نہیں کرے۔ ایک اور ادب، لوگ کیا کرتے ہیں کتاب لے کے جاتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ حضور کی جالیوں کے سامنے کتاب لے کر بھی نہ پڑھیں،
بغیر دیکھے جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیں. اب دیکھ کر آپ کو پڑھنا ہے نا, دیکھ کر پڑھنا ہے, تو ایسی صورت میں آپ پیچھے جائیں, کہیں بھی جائیں حرم میں, اور وہاں جا کر کے آپ پڑھیں. حضور کی جالیوں کے سامنے جب آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کتاب کا استعمال نہیں کریں گے, بلکہ آپ ادب کے ساتھ جتنی دیر تک کے اپنے انداز میں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں. وہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے, بلکہ وہاں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. یہ حاضری کا طریقہ میں نے آپ کو مختصر بتایا.